ایک نیا سرکاری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس نے وراثتی جائیداد کے انتقال کے طریقہ کار کو کافی حد تک بدل دیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن خاص طور پر راولپنڈی ضلع کے لیے جاری ہوا اور اس کا براہ راست تعلق میوٹیشن یعنی انتقال اور پارٹیشن آف پراپرٹی یعنی جائیداد کی تقسیم سے ہے۔ لہٰذا آج ہم دیکھیں گے کہ جائیداد کی تقسیم اور انتقال کے حوالے سے پہلے کیا قانون تھا اور اب اس میں کیا تبدیلی کر کے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ہدایات ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی طرف سے جاری کی گئی جو کہ تمام اسسٹنٹ ڈائریکٹرز آف لینڈ ریکارڈز اور تمام سروس سینٹر انچارجز کو بھی بھیجی گئی ہیں۔ واضح حکم یہ ہے کہ جب تک وراثتی جائیداد کی قانونی تقسیم نہیں ہو جاتی تب تک وراثتی انتقال منظور نہیں کیا جائے گا، اور یہ ہدایت ریونیو ڈپارٹمنٹ کے تمام متعلقہ افسران کے لیے لازمی ہے۔ اب اس نوٹیفیکیشن کو سمجھنے کے لیے یہاں دو ٹرمینالوجیز کے مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے میوٹیشن یعنی انتقال اور پارٹیشن آف پراپرٹی یعنی جائیداد کی تقسیم۔ آسان الفاظ میں میوٹیشن یا انتقال کا مطلب ہے سرکاری زمین یا جائیداد کے ریکارڈ میں مالک کا نام تبدیل کرنا۔ مثال کے طور پر اگر والد کا انتقال ہو جائے تو ریکارڈ میں والد کا نام ختم کر کے وارثوں کے نام درج کیے جاتے ہیں اور اس عمل کو انتقال کہتے ہیں۔ اب دوسری طرف پارٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جائیداد کو تمام وارثوں کے حصوں میں قانونی طور پر تقسیم کرنا، یعنی کون سا حصہ کس وارث کو ملے گا، کون سی زمین، کمرہ، پلاٹ، یہ سب واضح طور پر طے کیا جائے گا۔ اب یہ پارٹیشن باہمی رضامندی سے بھی ہو سکتی ہے یا پھر عدالت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا، کسی بھی زمین کے مالک کا انتقال ہوا، اس کے وارث ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور FRC جمع کرواتے، پھر پٹواری بیان لیتا اور بغیر جائیداد کی تقسیم کے ہی انتقال ہو جاتا تھا، یعنی سارے وارث ایک ہی ریکارڈ میں شریک لکھ دیے جاتے تھے، لیکن جائیداد تقسیم نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے بعد میں جگرے، زمین پر قبضے، عدالتوں میں مقدمات بہت عام ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے مطابق جائیداد کی تقسیم کے بغیر انتقال نہیں ہو سکے گا، اور ریونیو آفیسرز ایسی میوٹیشن کو اپروو بھی نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ تبدیلی خاص طور پر وراثتی جائیداد کے لیے ہی کی گئی ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کا مقصد لینڈ ریکارڈ کو کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے، اور اس کے علاوہ مستقبل کے ڈسپیوٹس کو روکنا، ہر وارث کا حصہ واضح کرنا اور غیر قانونی قبضوں کو کم کرنا ہے، یعنی جب تک حصہ واضح نہیں کیا جائے گا تب تک ریکارڈ بھی درست نہیں سمجھا جائے گا۔ اس نوٹیفیکیشن کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں اور کچھ منفی پہلو بھی۔ مثبت پہلو یہ ہیں کہ اس سے ملکیت واضح ہو جائے گی اور بہتر لینڈ مینجمنٹ ہوگی۔ دوسرا، جب پہلے سے ہی تمام وارثوں کے حصے واضح ہوں گے تو اس سے بعد کے تنازعات پیدا نہیں ہوں گے اور کوئی دوسرے بہن بھائی کے حصے پر قبضہ نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں کچھ مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ پارٹیشن کا عمل وقت لے سکتا ہے اور جب تک تقسیم مکمل نہیں ہوگی تب تک انتقال بھی نہیں ہوگا، اس لیے اتنے عرصے تک جائیداد کی ملکیت بھی واضح نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بعض اوقات عدالت بھی جانا پڑ سکتا ہے جو کہ غریب اور کم پڑھے لکھے افراد کے لیے مشکلات کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے وکلا اور سول سوسائٹی نے بھی اس پر مزید سہولتوں کا مطالبہ کیا ہے۔ اب اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے بعد نیا طریقہ یہ ہے کہ اب جب بھی جائیداد کے مالک کا انتقال ہو، وارث سب سے پہلے FRC اور ریلیونٹ ڈاکیومنٹس تیار کریں۔ اس کے فوری بعد وہ پارٹیشن کے لیے درخواست دیں ریونیو آفس میں، یعنی پٹواری، تحصیلدار یا اراضی ریکارڈ سینٹر۔ اس درخواست میں تمام ریلیونٹ ڈیٹیلز شامل کی جائیں گی۔ اس کے بعد ریونیو سٹاف، پٹواری وغیرہ زمین یا پراپرٹی کو میئر کریں گے، پھر ریونیو آفیسر تقسیم کو اپروو کرتا ہے اور پھر ہر وارث کا حصہ الگ الگ ریکارڈ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان تمام سٹیپس کے بعد اب چونکہ پارٹیشن ہو چکی ہے اس لیے اس کے بعد آپ میوٹیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق لازمی شرط ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن اگرچہ عوام کے لیے کچھ حد تک مشکل ضرور پیدا کرے گا، لیکن طویل مدت میں یہ قانونی شفافیت، انصاف اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔